تو بڑی انٹرسٹنگ سپیچ تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ سپیچ زیادہ ایمڈ ایٹ اپنے سپورٹ بیس پہ تھی اور اس پہ ڈیفینیٹلی بڑا ان کو اس کا رسپانس ملے گا اور بڑی ایموشنل سپیچ تھی. لیکن دو تین چیزیں اس میں انٹرسٹنگ تھیں. ایک تو میری ابھی بات ہو رہی تھی اور خاص طور پہ آج جو کیبنٹ میٹنگ میں ہوا ہے اس کے حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہے. ابھی دو تین لیگل ٹاپ ایکسپرٹس سے بات ہو رہی تھی، ان میں ایک وہ بھی شامل تھے جو ان کے قریبی ہیں، لائک وہ سمپتھائزر ٹو عمران خان صاحب. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آج جو سپیچ ہوئی ہے کیا اس میں ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں اس پہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے، کیونکہ آج خان صاحب نے بھی ڈیٹیل میں بات کی ہے. انہوں نے پورا مراسلے کا بتایا کہ کیوں ڈیٹیلز ہم نہیں شیئر کر سکتے تھے، اس میں کوڈ انوالو ہے، سب کچھ ہے. لیکن امریکہ کا بھی کر کے پہلے خان صاحب نے جو نکلا تھا ایک باری 7 ایسے بات ہو گئی تھی، اچانک نکل گئی تھی بات، پھر ایک جلسے کی بات تھی. اس بار یہ پری ریکارڈڈ سپیچ تھی، لائیو، بٹ اٹ واز اے لائک ویری واٹ یو کال اسٹرکچرڈ اسپیچ تھی، ویل تھاٹ آؤٹ، پلانڈ آؤٹ، رائٹ. تو اس پہ اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اچانک باتیں نکل گئیں، تو کیلکولیٹڈ الفاظ تھے، ویری میجرڈ الفاظ تھے. تو اس پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا یہ اب سیکرٹ ایکٹ، بیکاز ریلیونٹ اس لیے کہ آج بڑی اس پہ لمبی بات ہوئی ہے کیبنٹ میٹنگ میں اور اس میں پروز اینڈ کونس ڈسکس ہوئے. اور میری اطلاع کے مطابق جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موحد یوسف، اسد عمر، ان تینوں نے بڑا کیٹیگوریکلی سے بڑی ٹکا کے باتیں کی اور یہ کہا کہ اس کی ڈیٹیلز ہم نہیں ظاہر کر سکتے کہ اس میں یہ سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن آ جائے گی اور یہ چیزیں ہیں. سو آج ہی بریف ہوئے ہیں وزیر اعظم اس میں بڑی کمپریہنسولی ڈیٹیل کے اندر. اس کے بعد اسی شام کو اگر وزیر اعظم نے چوز کیا اس بات کو تو ہو سکتا ہے کل کو، وی ڈونٹ نو، اگر ان لوگوں کی گورنمنٹ بن گئی شاید خاقان صاحب وغیرہ کے گروپ کی، تو مے بی دے ول ٹیک اٹ انٹو اے لیگل ڈومین میں، اس میں چلے جائیں گے. دوسرا ابھی تک ایک اور بڑی کنفیوژن چل رہی ہے کہ ریزگنیشنز کے اوپر دو اوپینینز چل رہی ہیں ان کے. میں اس لیے دونوں باتیں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ جو آج خان صاحب نے کال دیا سنڈے کو کہ احتجاج ہوگا، تو ہمیں نہیں پتا کہ احتجاج 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ واٹ نیکسٹ اور یہ الٹیمیٹلی کہاں جائے گا. ریزگنیشنز پہ 2 ویو پوائنٹ بڑے اسٹرانگ چل رہے ہیں. ایک ویو پوائنٹ جو حق میں ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، لیکن جو اس کو اپوز کر رہے ہیں اس میں یہ بحث چل رہی ہے کہ اگر آپ نے سیٹس چھوڑ دی اور یہاں پہ نئی گورنمنٹ 2 یا 3 مہینے میں الیکشن کا پلان نہیں کرتی، وہ کرتی ہے ہم نے 6-7 مہینے بعد کرنی ہے، تو پھر وہ بائی الیکشنز اگر کروائیں گے تو کیا آپ اس میں دوبارہ لڑیں گے الیکشن؟ اگر آپ لڑتے ہیں تو بیسٹ رزلٹ میں آپ اپنی وہی سیٹس واپس لے آئیں گے. پھر سوال اٹھتا ہے پھر چھوڑی کیوں؟ اور اگر آپ اس کو بوائیکاٹ کرتے ہیں، اور بوائیکاٹ میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں جس نے بھی الیکشنز کو بوائیکاٹ کیا ہے الٹیمیٹلی وہ ریگریٹ ہی ہوا ہے. اور اگر آپ بوائیکاٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی سیٹس اپوزیشن زیادہ، آج کی اپوزیشن زیادہ سیٹس لے جاتی ہے تو کل کو لیجسلیشن اور چیزوں میں کافی، تو یہ دونوں ابھی چیزیں چل رہی ہیں. اس پہ جب عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے، پھر تیسرا آج ایک اور اسپیکٹر آیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے شروع میں کہا کہ میں نے ایکسیپٹ کیا پرائم منسٹر کی اپنے ورڈکٹ کو، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہسٹری ول جج، اور ایک کراس لگا دیا ہے. لیٹ می فنش جسٹ 5 سیکنڈ اور وہ بھی لگا دیا. دوسرا جب انڈیا کا ریفرنس بار بار آیا اور فارن پالیسی اور تمام فورسز کا آیا، تو جو اس وقت ہلکے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب پرائم منسٹر شاید فوج کو بھی اس کے اندر کر رہے ہیں کہ یو آر پارٹ آف دا پرابلم. اور یہ بڑی خطرناک اب آگے ڈیولپمنٹ ہوگی کہ آپ نے سپریم کورٹ کو بھی نشانے پہ لے لیا، آپ نے فوج کو بھی لے آئے. اچھا، آپ نے جو لائنز آج کراس کی ہیں وہ کل کو آپ کے لیے پرابلم دے سکتی ہیں لیگل. اور جو پولیٹیکل پلان ہے وہ ایموشنلی، اگر تو الیکشن اناؤنس سے ہوتے نا سمر 2 مہینے بعد، تو زبردست سپیچ تھی کہ یہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہوتی ووٹس میں. لیکن